الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطه منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، آپ کے سامنے 22ویں پارے سے سورہ سبا کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس ارشاد گرامی کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں نقل فرمایا ہے. وہ ارشاد گرامی آپ کے سامنے پڑھا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مضامین ارشاد فرمائے ہیں. پہلا مضمون رزق کی تنگی اور کشادگی کے حوالے سے، اور دوسرا مضمون اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل، آپ فرما دیجیے، یعنی پیغمبر علیہ السلام سے کہلوایا کہ آپ فرمائیے. قل، آپ فرما دیجیے، ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ بے شک میرا پروردگار کشادہ رزق دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے، اور جس کے لیے چاہے تنگ فرما دیتا ہے.
وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، اور جو چیز بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ اس میں یہ جو پہلا مسئلہ ہے رزق کی تنگی اور کشادگی، دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بندے خوشحال ہیں، مالی اعتبار سے وسعت مالی رکھتے ہیں، رزق کے اعتبار سے برکات اور کشادگی رکھتے ہیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ جو مالی اعتبار سے کم مال رکھتے ہیں، تنگ دستی کا شکار رہتے ہیں، اور ان کی روزی کا معاملہ تنگ رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اور اس سے ملتی جلتی اور کئی آیات کریمہ ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رزق کی کشادگی اور تنگی کے بارے میں ایک حقیقت ارشاد فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ رزق کی تنگی اور کشادگی کا سارا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت پر ہے۔ اس کے اندر بندے بھی اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں، اور کوشش کرنی بھی چاہیے، جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے رزق کے حصول کی کوشش کرنے کا انسان مکلف ہے، لیکن ان ساری کوششوں اور ساری تدبیروں اور سارے اسباب کا جو آخری سرا ہے وہ حق تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے۔ انسان جتنی تدبیریں اختیار کر لے، جتنی کوششیں کر لے، جتنے اسباب اختیار کر لے، ان سارے اسباب اور ساری تدابیر کے اندر مؤثر اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت ہے۔ آخری کلید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ بے شک میرا رب کشادہ کرتا ہے روزی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے۔ حق تعالیٰ کی حکمتیں کیا ہیں؟ حق تعالیٰ کی حکمتوں تک ہمارے جیسے کم علم اور کم فہم افراد کی رسائی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کی روزی کو تنگ رکھا ہے ان کے تنگ رکھنے میں کیا حکمت ہے۔ اس حکمت تک رسائی انسان کی نہیں ہو سکتی، نہ اس کی ہو سکتی ہے جس کے رزق تنگ ہے، اور نہ اس کی ہو سکتی ہے کہ جس کا رزق کشادہ ہے کہ اس کا کشادہ کیوں ہے، اور نہ کسی اور کی رسائی ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی نظام ہے، ایک غیبی نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے روزی کو تقسیم فرماتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے بھیجا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے اس مقصد تخلیق کا ذکر فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے رزق کے حوالے سے بھی یہ حقیقت ارشاد فرما دی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ، میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تعالیٰ وہی خوب روزی دینے والا اور مضبوط قوت والا ہے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر جتنی روزی ملتی ہے اور جس انداز کی روزی ملتی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور حکمت کی پر مبنی نظام ہے۔ اس سے حقیقت کے اندر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، کچھ فریب نفسانی ہوتا ہے، کچھ شیطانی وساوس ہوتے ہیں، کچھ ماحول کے اثرات ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارا جو نظام یہاں پر چل رہے ہیں، تعلیمی نظام، معاشی نظام، ان کی وجہ سے انسان کے دل و دماغ کے اندر اس حقیقت کے بارے میں کچھ گرد و غبار آ جاتا ہے، اور یہ حقیقت مشتبہ ہو جاتی ہے۔ اور اس حقیقت کے مشتبہ ہونے کی بنیاد پر وہ لوگ پریشانی اور شکایت کا انداز اختیار کر لیتے ہیں کہ جن کی روزی تنگ ہوتی ہے۔ اس حقیقت کے مشتبہ ہونے کے اندر جو سب سے پہلا سبب ہے
وہ یہ ہے کہ رزق کی حقیقت سے ہم لوگ ناواقف ہیں کہ رزق کہتے کسے ہیں. ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ رزق شاید نوٹوں کا نام ہے. 5000 کے نوٹ، 1000 کا نوٹ، 500 کا نوٹ، ریال، پاؤنڈ، ڈالر، ان چیزوں کو ہم نے شاید رزق سمجھا ہوا ہے. حالانکہ حقیقت کے اعتبار سے یہ صرف ایک سبب ہے رزق تک پہنچنے کا، حقیقی رزق نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ الہاکم التکاثر کی تلاوت فرما رہے تھے. الہاکم التکاثر آخری پاری کی صورت ہے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال. اتنا بینک بیلنس ہے، اتنا تجارتی سرمایہ ہے، اتنے پلازے ہیں، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی کھیتی باڑی کی زمینیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ فرمایا کہ وَهَلْ لَكَّ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. حالانکہ اے ابن آدم تیرے مال میں سے تو وہی حصہ ہے جو تو نے کھا لیا اور کھا کر ہضم کر لیا. اور لبست فابلیت، یا پہن لیا اور پہن کر استعمال کر کر کے پرانا کر دیا. اور تصدقت فامضیت، یا تو نے صدقہ کر دیا اور اس کو آگے چلتا کر دیا. تو فرمایا کہ تیرا مال تو وہی ہے، تیرا مال تو وہ ہے کہ جو تو نے کھایا روٹی کی صورت میں، پھل کی صورت میں، ترکاری کی صورت میں، اور وہ تیرے بدن کا جز بنا. اس کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں طاقت دی اور اس طاقت کو تم نے اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کیا. تمہارا رزق تو وہ ہے کہ جو تم نے کپڑا پہنا اور اس کو استعمال کیا، 10 دفعہ پہنا، 6 دفعہ پہنا، اور استعمال کر کر کے اسے پرانا کر دیا اور وہ ختم ہو گیا. اور تیرا مال تو وہ ہے کہ جو تم نے صدقہ کیا اور آگے پہنچا دیا. باقی جو مال تیرے پاس نوٹوں کی صورت میں پڑا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرے وارثوں کا ہے. یہ تو تیرے پاس عارضی طور پر رکھا ہوا ہے، کب تیری جان نکلے اور کب یہ وارثوں کا ہو. یہ تو تیرے پاس عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے، جیسے کیشیئر کے پاس چھوڑا ہوتا ہے مال. کیشیئر کے پاس کتنے نوٹ ہوتے ہیں، لیکن نہ وہ سمجھتا ہے اور نہ دوسرے سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ہیں. تو امانت ہے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. تو اسی طریقے سے بندے کے پاس بھی نوٹ آتے ہیں جاتے ہیں، آ گئے پھر چلے گئے، پھر آ گئے پھر چلے گئے. ان میں سے بندے کا جو حصہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ہے جو اس نے کھایا، وہ ہے جو اس نے پہنا، وہ ہے جو اس نے صدقہ کیا. اس سے مراد صرف کھانا پہننا ہی نہیں ہے، بلکہ استعمال ہے. کوئی سواری لے لی، اس کو استعمال کرتا رہا، کوئی مکان لے لیا، اس کو استعمال کرتا رہا، یعنی جو اس نے استعمال کیا. باقی جو نوٹ ہیں، نوٹوں کو بندہ استعمال نہیں کر سکتا جب تک ان کو خرچ نہ کر دے، کیونکہ کسی نوٹ کو آدمی کھا کر بھوک مٹا نہیں سکتا، کسی نوٹ کو آدمی پی کر پیاس نہیں بجھا سکتا، کسی نوٹ کو آدمی بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ نہیں سکتا، سو نہیں سکتا، کسی نوٹ کو آدمی سائبان بنا کر اپنے سر کے اوپر تان نہیں سکتا، کسی نوٹ کے اوپر بیٹھ کر آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتا. جب تک وہ نوٹ اس کے ہاتھ سے نکلیں گے نہیں، اس وقت تک اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پہلی جو وجہ ہے اس حقیقت کے مشتبہ ہو جانے کی، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ رزق کیا ہے. ہم نے مال کو رزق سمجھا ہوا ہے. مال اور چیز ہے، رزق اور چیز ہے. اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی روزی ایسی عطا فرمائی ہے کہ جو ہمارے استعمال میں آ رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس بات کے اندر اشتباہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ رزاق مطلق ہے، اس اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کے فرامین پر ہمارا توکل کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا بنے گا، کہیں یہ ذریعہ معاش ختم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا، یہ ملازمت چھوٹ گئی ہے، تجارت میں خسارہ ہو گیا ہے، کھیتی باڑی کی تھی، فصل پیدا ہوئی، ژالہ باری کسی وجہ سے ہلاک ہو گئی، اب کیا بنے گا. آئندہ کے جو
اندیشے ہیں یا آئندہ کے جو ہمارے وہ پلان ہیں ان کے بارے میں ہم خواہ مخواہ کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ آئندہ کے بارے میں کسی آدمی کو یہ حتمی طور پر معلوم نہیں ہے کہ آئندہ اس کی زندگی کتنی باقی ہے۔ یہ تو ہمارے ایک تخمینے ہیں نا کہ جی ابھی میں اس عمر میں ہوں تو اندازاً اتنی عمر میں لوگ فوت ہوتے ہیں تو ابھی تو اتنے سال باقی ہیں، یہ تو ہمارے تخمینے ہیں۔ موت تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ بوڑھا ہے یا یہ جوان ہے، موت تو یہ نہیں دیکھتی کہ یہ صحت مند ہے اور یہ بیمار ہے، بیمار کو آنی ہے صحت مند کو نہیں آنی۔ موت تو یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے بچے چھوٹے ہیں اور اس کے بچے جوان ہو گئے ہیں اور اپنے اپنے کاموں پر لگ گئے ہیں، وہ تو اپنی ایک اٹل حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، امر ربی ہے، وہ تو ایک مقررہ وقت پر اس کا ایک الگ نظام ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے بچے فوت ہو جاتے ہیں، ان کے دادا اور ان کے نانا زندہ ہیں۔ بہت دفعہ دیکھا ہے جوان بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، باپ زندہ ہے، ماں بھی زندہ ہے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے بیمار جو ہے نا وہ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، صحت مند چل دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ اس لیے دوسری جو غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جو تخمینے ہیں ان تخمینوں کی وجہ سے ہم خواہ مخواہ پریشان ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ایک نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ فلاں کو فلاں کے ذریعے سے روزی دینی ہے، اور جب وہ فلاں نہیں رہے گا تو اس کو فلاں کے ذریعے سے پہنچائیں گے، اور جب وہ فلاں نہیں ہوگا تو پھر فلاں کے ذریعے سے پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے سے پورا نظام ہے نا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ جس کا باپ جو ہے نا وہ بچپن میں فوت ہو گیا تو وہ بس مر ہی جائے گا، ختم ہی ہو جائے گا، وہ بھوکھا ہی رہے گا۔ کتنے ہی ایسے ہیں کہ جن کے والدین بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں، والد بھی نہیں ہے، والدہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ خود کتنے عرصے تک زندہ رہتے ہیں اور کتنے عرصے تک وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی چوپایا، کوئی چارپایا، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے زمین پر چلنے پھرنے والا کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ ہر جاندار کو روزی اللہ ہی پہنچاتا ہے، اور ہر جاندار کے ٹھکانے کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کو روزی کہاں پر پہنچانی ہے اور اس کو کتنی روزی کی ضرورت ہے اور وہ کس طریقے سے پہنچے گی۔ تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قوت رزاقی کی پر آدمی کا ایمان کبھی ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب رزق دینے والا ہے اور مضبوط قوت والا ہے۔ مضبوط قوت والا اتنا ہے کہ دسترخوان بچھا ہوا ہے، دسترخوان پر کھانا چنا ہوا ہے، افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ دوسرے کے نصیب کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالے۔ جس کے نصیب میں وہ بوٹی ہے یا دانہ ہے یا لقمہ ہے وہ اسی کے پیٹ میں جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ میں یہ اٹھا کر منہ میں ڈالوں گا، اس کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے کوئی دوسرا ہاتھ بڑھا لیتا ہے اور اس کو اٹھا لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے نصیب کا دانہ ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتنے مضبوط قوت والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دسترخوان کی پر چنے ہوا جو کھانا ہے اس کھانے میں سے بھی انسان کے نصیب کا دوسرے کے منہ میں نہیں جانے دیتا، وہ اس کے منہ میں جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی قوت والے ہیں کہ اگر انسان کے نصیب میں لقمہ نہیں ہے تو وہ اس کے منہ کے اندر جانے کے بعد بھی باہر نکل آئے گا، اندر نہیں جائے گا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان کو بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا تیار ہے، چنا ہوا ہے، کھانا کھانے لگا ہے، کسی عزیز کی انتقال کی اچانک خبر آ گئی ہے، بھوک اڑ گئی، کھانا پڑا رہ گیا اور وہ کھا نہیں سکا، وہ اس کے نصیب میں نہیں تھا، وہ اس کی قسمت میں نہیں تھا، وہ گیا۔ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آدمی نے منہ میں لقمہ ڈالا لیکن اسے نگلنا نصیب نہیں تھا، وہ اس سے پہلے فوت ہو گیا۔ ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دوسری وجہ ہے کہ ہمارے ذہن میں جو ہم نے تخمینہ لگایا ہوا ہے، جو ہم نے پلان سوچا ہوا ہے، ہمارا پلان تو ناقص ہے نا، ہمارا علم ناقص ہے، ہماری قوت ناقص ہے، ہمارا اختیار ناقص ہے، لیکن ایک پلان اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک پلان بنایا ہوا ہے کہ اس پلان کے مطابق اس کو چلانا ہے، پورے نظام کو چلانا ہے، صرف ایک فرد کی بات نہیں ہے، پورے نظام کو، پوری کائنات کو چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے امر کی پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرما دیتا ہے کہ یہ کام ایسے کرانا ہے تو بس وہ اسی طرح ہو کر رہتا ہے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے سامنے رکاوٹ بن جائے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو غیبی نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو قوت رزاقی کی قوت ہے اس کی پر کامل اعتماد اور ایمان ہونا چاہیے. یہ دوسری وجہ ہوتی ہے کہ توکل کی کمزوری کی وجہ سے، اور جو تقدیر ہے تقدیر کی پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے اس حقیقت میں. تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس تخلیق کے مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، جس مقصد کے لیے، اس مقصد کے اندر ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور اس مقصد کے اندر کوتاہی کے نتیجے کے اندر پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کی روزی کا معاملہ تنگ کر دیں گے. روزی کا معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ اس کی روزی کو تنگ فرما دیں گے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی یاد سے غفلت کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی کی روزی کا معاملہ تنگ ہو جاتا ہے. اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ رجوع اللہ کیا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو آدمی اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی چھوڑے گا اور اللہ کی عبادت اور اطاعت اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا، جہاں پر اس کی سوچ گئی نہیں ہوگی، اس کی سوچ ادھر ادھر بھٹک رہی ہوگی، اور اس کی روزی کہیں اور سے آ جائے گی کہ جو اس کی سوچوں میں ہی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی مل سکتا ہے. وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی دے دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کے ذکر کی طرف رجوع ہو اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی جائے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تو ہمارے جو کرنے کا کام ہے ہم وہ کام نہیں کرتے، اور جو خدائی نظام ہے اس خدائی نظام کے بارے میں ہم سوچتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور اس کے اندر ہم مداخلت کی کوشش کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر بطور سزا کے یا اعراض من الذکر کی سزا کے طور پر روزی کو تنگ کر دیا جاتا ہے. اور ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ روزی کا کم و بیش ہونا، کبھی ایک ہی فرد کی روزی کھلی ہو جانا، کبھی تنگ ہو جانا، کئی افراد کی روزی تنگ ہونا، کئی افراد کی روزی کھلی ہونا، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ذریعے سے آزمانا ہے، ایک کو دوسرے کے ذریعے سے آزمانا ہے. ایک کو کشادہ روزی دی ہے، اس کو آزمانا ہے وہ دوسروں کا کتنا خیال رکھتا ہے، اور ایک کو تنگ روزی دی ہے وہ اس کو آزمانا ہے کہ وہ دوسروں کے دیے ہوئے کے بارے میں شاکی رہتا ہے یا اپنے دیے ہوئے پر شاکر رہتا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ آزما سکتے ہیں، کسی کو دے کر آزما لے، کسی سے لے کر آزما لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کی حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کا رب آزماتا ہے اور اس کی روزی کشادہ کر دیتا ہے اور اسے انعام و اکرام سے نوازتا ہے، تو ایک انسان بجائے شکر کرنے کے وہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ربی اکرمن، رب تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے، اور فخر کی طور پر وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار کرتا ہے بجائے شکر کرنے کے. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور اگر اس کی روزی اللہ تعالیٰ آزمائش کی وجہ سے، امتحان کے لیے، چیک کرنے کے لیے کہ یہ کتنا ہے اندر سے، کتنا مضبوط ہے، یہ چیک کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو تنگ کر دے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے میری قدر ہی نہیں کی، میں تو اس سے زیادہ کا مستحق تھا، مجھے تو یہ بھی ملنا چاہیے تھا، یہ بھی ملنا چاہیے تھا، اللہ نے تو یہ بھی نہیں دیا. علیاذ باللہ. یہ شاکیانہ مزاج، شاکیانہ مزاج نہیں، شاکرانہ مزاج ہونا چاہیے. ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دیا ہوا ہے وہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اگر 2 روٹی کی بجائے آدھی روٹی دے دے تو یہ کہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ میں تو اس کا بھی مستحق نہیں تھا، یہ بھی کرم ہے آپ کا، میری اوقات سے تو یہ بھی زیادہ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ترکاری بجائے پلیٹ میں پیش کرنے کے روٹی کی پر ہی ڈال کر کھلا دیں تو شکر ادا کریں، اللہ یہ بھی اوقات سے زیادہ ہی ہے، یہ بھی آپ کا کرم ہے، آپ یہ بھی نہ دیں تو کیا کر لیں.
تو اس لیے انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس حال میں مولا رکھے وہی حال اچھا ہے، جس حال میں اللہ رکھے وہی حال اچھا ہے، اور وہی حال عین حکمت کے موافق ہے۔ تو اس لیے رزق کے معاملے میں اس پریشانی کے اندر نہیں پڑنا چاہیے کہ کہاں سے کھائیں گے اور کہاں سے ضروریات پوری ہوں گی۔ یہ اللہ ہی ہے جو ضروریات پوری کرنے والا ہے، یہ اسباب پیدا کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اسباب تک پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے، اور اسباب کے اندر اثر ڈالنے والا بھی اللہ ہی ہے، اور روزی پہنچانے والا بھی اللہ ہی ہے۔ یہ اللہ ہی ہے کہ جو مختلف راستوں سے انسان تک روزی پہنچا دیتا ہے، اور اللہ کی ذات کی پر انسان کو توکل اور ایمان رکھنا چاہیے۔ اس معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل آپ فرما دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ بے شک میرا رب۔ اچھا، یہ جو رب کا لفظ ہے اس کے اندر بھی ایک نقطہ ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت کرنے والا، پالنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ تربیت جب کرتے ہیں آدمی کو، جب ٹریننگ سے گزارا جاتا ہے تو کئی دفعہ کھانے کو کم دیا جاتا ہے، اس لیے کم دیا جاتا ہے تاکہ وہ کم کھا کر بھی کام کرنے کا عادی بنے، مشقت اٹھا کر بھی وہ روزی حاصل کرنے کا عادی بنے، مشقت اٹھا کر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ تو یہ تربیت کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ تربیت کبھی دے کر تربیت فرماتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں نا کہ کس کو کشادہ روزی دے کر تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کس کی روزی تنگ کر کے تربیت کرنے کی ضرورت ہے، کس وقت میں اس کا ہاتھ کھینچ لینا چاہیے، کس وقت اس میں ہاتھ تنگ کر دینا چاہیے، کس وقت اس کی ہاتھ کھول دینے چاہیے، اس کی تربیت کس انداز سے کرنی ہے، اور اس کو کہاں پہنچانا ہے، کس مقام تک پہنچانا ہے، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ جب رازق وہ ہے تو رزق وہ دے گا، اور جب رب وہ ہے تو اس کو اختیار ہے، جس طرح مرضی ہے آزما لے، دے کر آزما لے، تنگ کر کے آزما لے، بھوکا رکھ کر آزما لے، پیٹ بھر کر آزما لے، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رزق کی کشادگی اور عافیت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ دعا بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، رجوع اللہ ہے، اور ذکر کرنا اور دعا مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات کریمہ جو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ان آیات کریمہ میں غور فکر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت پر راضی رہنا، یہ ایک بہت بڑی دولت ہے کہ جو انسان کو ہر حال میں حاصل کرنی چاہیے، اور ہر حال میں انسان حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے ہمارے